دین آسان ہے کہ مشکل؟ بڑی کنفیوژن ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک دین تھا جس کے اندر حضرت بلال حبشی کو ننگے جسم انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا۔ ایک دین تھا جس کے اندر ابراہیم کو آگ کے اندر پھینک دیا جاتا تھا علیہ السلام۔ ایک دین تھا جس کے اندر نبیوں کو روز قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک دین ہے کہ جس کے اندر کافر آپ کو خود کہتے ہیں کہ آئیے دعوت دیجیے، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، کسی قسم کا آپ کو کسی آزمائش سے نہیں گزارا جاتا، وہ آپ کا ورژن بہت پسند کرتے ہیں۔ دین آخر ہے کیا؟ دیکھیں، ابھی اتنے بڑے لیول پہ جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، آپ وہ اپلائی کر لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا دین کیا ہے۔ قرآن پکڑیے، حدیث پکڑیے، اور ان کو ترجمے سے ہی پڑھ لیجئے، نہیں عربی آتی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیا کیا القابات ملیں گے، مجھے تو پرسنلی مل چکے ہیں۔ ابھی دن بدن اچیومنٹ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نا، تو یہاں پہ کر کے میں لکھتا رہتا ہوں، میرے سٹارز بہت زیادہ ہو گئے ہیں میرے۔ سو واٹ آر دیز نیمز؟ منہ پھٹ، بے شرم، بدبخت، بڑوں کا لحاظ نہیں، دین سے متنفر، باغی، اور اس طرح کے بہت سے۔ ابھی تو آپ کو کچھ بتایا نہیں میں نے، آپ خود ایکسپیرینس کیجئے، آپ کو سننے کو ملیں گے۔ نافرمان اولاد، ماں باپ کا سر نیچا کروانے والا، خاندان کی پرمپرا توڑنے والا، خاندان کی پرتھا توڑنے والا۔ ساری باتیں چھوڑیں، آپ خواہ مرد ہیں خاتون، ابھی اپنے والدین سے کہیے جا کے کہ میرے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، کہیے کہ میں جو نکاح کروں گا یا کروں گی، میں بس چاہتی ہوں کہ وہ یہ ہمارے گھر کے پاس والی مسجد ہے، اس کے اندر سادگی سے ہو جائے اور ایک ولیمہ ہو جائے، اور بس آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کیا کچھ سننے کو ملتا ہے۔ آپ کو جس طرح کے ریئیکشنز ملیں گے، آپ سب لوگ اس سے موسٹلی تو واقف ہی ہوں گے، جو نہیں واقف اپلائی کر کے دیکھیں۔ اور تمیز سے بات کیجیے گا پلیز، مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرے، وہ تمیزی نہیں کرتا۔ ہاں، دل توڑتے ہیں، ماں باپ بھی توڑتے ہیں، بہن بھائی بھی توڑتے ہیں، رشتہ دار بھی توڑتے ہیں، سب توڑتے ہیں، لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ نے دل دیا کس کو ہے۔ دل دینے والی چیز تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، آپ لوگوں کو دیے بیٹھے ہیں، ان کو دیے بیٹھے ہیں کہ جو رشتے ہی اس ذات نے دیے تھے، تو جس ذات نے رشتے دیے دل اس کو دیجیے نا، پھر کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ پھر آپ سن کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، مان گئے تو اچھی بات ہے، جنت میں ساتھ ہوں گے، نہیں مانے تو اللہ کو اتنا تو کہہ سکیں گے نا کہ ہم نے کوشش کی تھی۔ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، ہمارے آس پاس کی ایک مسجد ہے ایریا میں، تو وہاں پہ نا میں دعا نہیں کرتا، یعنی کہ نماز کے بعد آپ سب لوگ واقف ہوں گے اس چیز سے کہ یہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ بدعت ہے، جو اجتماعی دعا کا نام دیا جاتا ہے نا جسے، وہ بدعت ہے۔ آپ لوگوں کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، میں اپنا شیئر کر رہا ہوں۔ سو میں اس بدعت میں شریک نہیں ہوتا، مگر وہ امام صاحب بہت اچھے ہیں، دل کے بہت اچھے انسان ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے ان کا ماشاءاللہ سے۔ سو انہوں نے مجھے دیکھ لیا آج میں دعا میں شریک نہیں ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج تو آپ دعا سے بھی گئے۔ میں ٹی شرٹ پہن کے گیا ہوا تھا ہاف بازو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا شروع سے ہی دین کو اس طرح فالو کرتے ہیں؟ تو دعا کے اندر بھی آپ شریک نہیں ہے، جس میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، مجھے بس محسوس نہیں ہوا کہ مجھے ایسے شریک ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے رد کر دینا ہے چیز کو، یعنی کہ خدا کو رد کر دینا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پرسپیکٹو ہمیں امام صاحب کا بھی ملنا چاہیے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا لوکل مسجد میں جو امام ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے باقی سے کمپیریٹیولی تھوڑے سے آپ کہہ لیجئے یعنی کہ سننے کا رکھتے ہیں، امید تو یہی ہے، ابھی تک لگا تو یہی ہے، باقی واللہ عالم کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں۔ اگر آپ لوگ اصرار کریں گے، آپ لوگ اگری کریں گے، تو میں ان سے انشاءاللہ بات کروں گا، میں ان سے بات کروں گا کہ کچھ آڈینس ہے میری، وہ دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے کہ آپ کس طرح دین کو دیکھتے ہیں، آپ کس طرح اس کو فالو کرتے ہیں۔ بڑے سافٹ سے سوال ہوں گے، تو مجھے کائنڈلی بتائیے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔